الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ مشکل وقت ہر ایک پر آتا ہے اور جب آتا ہے تو ضرور یہ بتلاتا ہے کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ آئیے آج اسی کے متعلق تحریر پڑھتے ہیں۔ علی رات کو اکثر دیر سے گھر آتا اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو، جھٹ سے کہتا کہ دوست کے ساتھ تھا۔ ایک دن بیٹا جب بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج ہم آپ کے دوست سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹے نے فوراً کہا بابا جانی اس وقت؟ ابھی رات کے 2 بجے، کل چلتے ہیں۔ نہیں، ابھی چلتے ہیں، باپ نے ابھی پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ بابا کی ماننی پڑی۔ پھر جب اس کے گھر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر بالکونی سے سر نکال کر ایک بزرگ نے جو اس کے دوست کے والد تھے انہوں نے وجہ دریافت کی تو لڑکے نے کہا کہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہے۔ اس وقت؟ مگر وہ تو سو رہا ہے، بزرگ نے جواب دیا۔ چچا جی آپ اس کو جگائیں، مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آنا، ابھی سونے دو۔ اب تو عزت کا معاملہ تھا علی کی، تو اس نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا، مگر آنا تو درکنارہ، دیکھنا اور جھانکنا بھی گوارا نہ کیا۔ بابا نے علی سے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جس کا نام عبدالشکور ہے۔ دور سے سفر کرتے اذانوں سے ذرا پہلے وہ اس کے گاؤں پہنچے اور شکور کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر جواب کوئی نہیں۔ بالآخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں افضل آیا ہوں شہر سے، مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہیں۔ اب تو بیٹے کے چہرے پر بھی فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسی لمحے لاٹھی کی ٹک ٹک سنائی دی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ ایک بوڑھا شخص آتا دکھائی دیا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا کہ میرے یار دوست، بہت معذرت، مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے 27 سال بعد میرا دروازہ رات گئے کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ کسی مصیبت میں ہو، اس لیے جمع پیسے نکالے کہ شاید پیسوں کی ضرورت ہے، پھر بیٹے کو اٹھایا کہ شاید بندے کی ضرورت ہے، پھر سوچا کہ شاید فیصلے کے لیے پگ کی ضرورت ہے تو اسے بھی لے آیا ہوں ساتھ۔ اب سب کچھ سامنے ہے، پہلے بتاؤ کہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو جناب کرام یہ سن کر علی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ بابا کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو رت جگہوں میں ساتھ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر حق دوستی نبھانے آ جائے۔ آج بھی کئی نوجوان ایسے دوستیوں پہ اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں، باپ کے سامنے اکڑ جاتے ہیں۔ ذرا دل تھام کر سوچئے کہ آپ کا کون سا سچا دوست ہے اور کون سا نہیں۔ تحریر اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔